غیر قرآن کا وہ حصہ جو قرآن نے ہمیں بتایا ہے وہ تو ہم پہ فرض ہے، وہ قرآن کا حکم ہے. مثلا قرآن کہتا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے. اب قرآن ہمیں نہیں بتا رہا کہ حج کے مہینے کون سے ہیں، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے سب کو پتہ ہے. کدھر پتہ ہے؟ سورہ توبہ 9 اس کی 36 آیت، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں. جس دن اس نے آسمانوں اور زمینوں کو تخلیق کیا ان میں سے 4 محترم ہیں. وہ ایک فیصلہ ہے جو قائم ہے، بس ان میں تم اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو اور مشرکین سے پوری طرح لڑو جیسے کہ وہ تم سے پوری طرح لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے. کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے 12 مہینے بنائے، 12 مہینے سال کے، اور 12 مہینے میں سے اللہ نے کہا 4 مہینے محترم ہیں. صحیح ہے؟ آسمان زمین کے جس دن بنائے اس دن اسے اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے محترم بنا دیے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ 4 مہینے کون سے ہیں. دیکھیں البقرہ 2:197 الحج اشہر معلومات، بس اتنا میں پڑھ رہا ہوں. تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے حج کے مہینے تم کو معلوم ہے. یہ یہاں پر چل گیا. اب حج کے مہینے کتنے ہو سکتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ہم جائیں گے البقرہ 2 اس کی 185 آیت. شہر رمضان الذی انزل فی القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا لوگوں کی ہدایت کے لیے اور وضاحت ہدایت سے اور فرق کرنے والا. پر جو کوئی اس مہینے موجود ہو وہ روزے رکھ لے. اب ہمیں ایک مہینے کے بارے میں یہاں پتہ چلا رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے. اس میں یہ بات پتہ چل رہی کہ اس مہینے میں اگر کوئی موجود ہو تو وہ روزے رکھ لے. یہ ایک مہینہ ہم کو معلوم ہے کہ ہماری جو ہم نے لسٹ پڑھی تھی اس میں کون سا مہینہ ہے؟ 9واں مہینہ ہے. اور اس آیت میں پتہ چلا کہ 9واں مہینہ جو ہے وہ ہے رمضان کا وہ مہینہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے ہدایت انسانیت کے لیے. اور ہمیں حج کا مہینہ معلوم ہے وہ آخری ہے، اور باقی ہے وہ کہہ رہا تھا حج کے تمہیں مہینے معلوم ہے، حج کے مہینے معلوم ہے. اور رمضان جو ہے وہ کون سا مہینہ ہے؟ 9واں. تو رمضان کے بعد کون سے مہینے ہیں جو اس میں جو لسٹ پہ میں نے پڑھا تھا وہ کون سے مہینے ہیں؟ ایک ہے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ. تو حج کے مہینے کون سے بنے؟ نہیں رمضان نہیں، شوال بنا، ذوالقعدہ بنا اور ذوالحجہ بنا. 3 مہینے بن گئے. اور رمضان جو ایک مہینہ اور ہے تو 4 مہینے محترم ہوئے. سمجھ آئے آپ کو؟ 4 مہینے ہم محترم ڈھونڈ رہے ہیں. کیسے ملے ہمیں؟ کہ ہمیں پتہ چلا رمضان جو ہے قرآن مجید میں رمضان مہینہ کا ذکر ہے. اور وہ ہمارے پاس جو لسٹ تھی اس جو مہینے سٹینڈرڈ مہینے جو بنے ہوئے ہیں اس میں وہ 9واں مہینہ ہے. اور حج کا مہینہ آخری ہے ذوالحجہ. اب اللہ نے کہا کہ تمہیں حج کے تو مہینے معلوم ہے تو رمضان کے بعد جو مہینے ہوں گے وہ حج کے ہوں گے. اب یہ بات یہ چاروں اکٹھے ہیں، اگر آپ دیکھیں ساتھ ساتھ ہیں. یہ رمضان جو کہ رمضان کا مہینہ ہے اور اس کے بعد 3 مہینے جو ہیں وہ حج کے مہینے ساتھ ساتھ ہیں. اب آپ ایک اور اوپر آیت دیکھیں سورہ بقرہ 2 اس کی 194 آیت. الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص. محترم مہینہ محترم مہینے کے ساتھ ہے اور حرمتوں کا تعلق ہے. اب ایک اور بات پتہ چل گئی، محترم مہینہ جو بھی ہوگا، محترم مہینے تو 4 ہیں، محترم مہینے 4 ہیں، لیکن محترم مہینے کی پہچان یہ ہے کہ وہ محترم مہینہ جو ہوگا اس کے ساتھ ہی دوسرا محترم مہینہ ہوگا، پھر محترم مہینہ کے ساتھ محترم مہینہ ہوگا.
تو ہم نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا آخری سال کا جو مہینہ تھا وہ ذی الحج تھا، اس سے پہلے ایک مہینہ جڑا ہوا کون سا ہے؟ وہ ہے ذوالقعدہ، اس کے اوپر ہے شوال ملا ہوا، اس کے اوپر کون سا ہوا؟ رمضان۔ تو رمضان کا مہینہ محترم الگ ہو گیا، اس کے ساتھ 3 جو ہیں مہینے ہو گئے حج کے مہینے، جس کو اللہ کہہ رہا ہے حج کے مہینے تمہیں معلوم ہے۔ تو اب ہمیں پتہ چل گیا کہ ہر محترم مہینہ جو ہے وہ محترم مہینے کے ساتھ ہے، ساتھ ہیں سارے مہینے۔ تو یہ قرآنی آیات سے ہم نے یہ ویریفائی کرا کہ یہ محترم مہینے ہیں اور یہ ہیں۔